آج کا ویلاگ ان تمام پردیسیوں کے نام جو وہاں اپنے دیش سے دور ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے خانہ بدوش ہیں، جیسے کہ ان کی آواز، ان کا دل، ان کی تڑپ، ان کی تکلیف جو ہے وہ سمجھنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی تکلیف اور وہ اپنی اذیت کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے ہیں، اور اگر بانٹیں گے تو اس مقام پر ہیں، اس سچویشن میں ہے کہ لوگ ان کی سچویشن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے نا، وہ ایک بات کو سمجھ لیں، جس کو آپ نے ذہنی اذیت دینی ہو نا، اس کو پردیس بھیج دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانا بہت آسان کام ہے؟ پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ باہر جا کے ڈالروں کی انہوں نے بارشیں کی ہوئی ہیں، وہ انسان کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں، وہ ایسے کام کرواتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ وہ جو کام کرواتے ہیں اس کا معاوضہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی۔ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ باہر لوگ جو رہتے ہیں وہ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں، ان کی زندگی بہت شاندار ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ $10 بھی بھیج دیں، $20 بھی بھیج دیں، یہاں پہ $100 بھی بھیج دیں تو بڑا آسان ہوگا۔ میں نے اندازہ کیا ہے کہ $100 بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، $50 بھی بڑے معنی رکھتے ہیں، اور ایون اوورسیز پاکستانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو $50 اور $100 بھی جو ہے وہ افورڈ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے، اپنے علاج کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک پردیسی کو آپ کیسی اذیت سے گزار رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے خرچے چلانے کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پر اپنے لیے آسان اور کمفرٹ لائف لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو باہر بھیج دیا کہ جاؤ باہر سے کما کے جو ہے وہ بھیجتے رہو، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ کس اذیت کا جو ہے وہاں شکار ہے؟ وہ ذہنی مریض بن چکا ہے، کبھی سوچا؟ کبھی اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کبھی اس سے اس کی فیلنگز یا اس کے حال چال یا اس کے دل کی بات پوچھنے کی کوشش کی؟ بیویوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے کبھی اس کو جانچنے کی کوشش کی، سوائے اپنی جو ہے وہ بتانے کے ضرورت کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضروریات زندگی ہے، اب بچوں کی فیس دینی ہے، اب گھر کا رینٹ دینا ہے، اب جو ہے وہ بجلی کے بل جمع کرانے ہیں، تو بھائی اتنے پیسے بھیج دو، ہاں جی شوہر صاحب اتنے پیسے بھیج دیں، جی میرا بیٹا اتنے پیسے بھیج دیں، اب جو ہے وہ یہاں پر ہم نے زمینیں خریدنی ہیں، اب ہم نے گھر بنانا ہے، اب ہم نے گاڑی بنانی ہے، اور اگر وہ بیچارہ انکار کر دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو سب کے منہ بن جاتے ہیں۔ سب ایسے منہ بنا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں سب نے پیسے لگا کے اس کو باہر بھیجا تھا اور وہ پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا، ایسے جیسے وہ کوئی جاگیر ہے کسی کی اور وہ جو ہے خریدا ہوا ہے اس کو۔ کسی کی ذہنی صحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پاکستانیوں پر کہ جن کے بھائی بیٹے شوہر جو ہیں وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ان کو کیسی اذیت دے رہے ہوتے ہیں آپ، کیسے ان کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پردیس میں وہ اپنے کس طرح سے وہ قدم جماتا ہے، کس طریقے سے وہ وہاں جا کے محنت کرتا ہے۔ اس کو نفسیاتی مریض بنانے میں زیادہ تر ہاتھ اپنے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ ہر وقت گھر میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، باہر جو بھائی بیٹھا ہوا اس کو کال کر دو، باہر جو بندہ بیٹھا ہوا اس کو بتا دو۔ او بھائی، اس کو ایک ایک بات، ایک ایک چیز بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی ایک لائف کتنی سٹرگل والی وہاں گزر رہی ہے، وہ کتنی اذیت کا شکار ہے، وہ کتنی پرابلم میں ہے، وہ کتنا پریشان ہے۔ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ آپ کو صرف اپنی پڑی ہے، یا تو وہ آپ کو پیسے بھیجتا رہے، یا وہ آپ کو جو ہے وہ گفٹس بھیجتے رہے وہاں سے، یا وہ اگر کسی کی بیٹیاں بھی باہر ہیں تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری بیٹی مجھے جو ہے وہ وہاں سے گفٹ بھیجتی رہے۔ میری بیٹی تو میرے لیے کچھ کرتی ہی نہیں ہے، وہ تو میرا سوچتی ہی نہیں ہے، اس کو تو اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی احساس کرنے کے بعد بھی جو 4 دن احساس نہیں کرتا اوورسیز، اس کو جو ہے وہ تانے سننے پڑ جاتے ہیں۔ میں کیس ڈیل کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ روتے ہیں میرے آگے، لوگ کہتے ہیں ہم اذیت کا شکار ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، ہمارے اپنے رشتے ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمارے اپنے رشتے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسے؟ کیوں اذیت پہنچا رہے ہیں؟ کیوں ذہنی مریض بنا رہے ہیں؟ پاکستان میں رہنا ایک جنگ لڑنے سے کم نہیں ہے۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، آئے دن یہاں پہ پیٹرول بڑھ جاتا ہے، آئے دن یہاں پر جو ہے وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کی پوری کر رہا ہے آپ کا وہ بھائی، آپ کا وہ بیٹا، آپ کا وہ شوہر جو باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کی وہ بیٹیاں جو باہر پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، یا آپ کی وہ بیٹیاں جن کی آپ نے باہر شادیاں کی ہوئی ہیں، ان سے بھی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پیسے بھیجیں، یہ گفٹس بھیجیں۔ خدا کے لیے جینے دیں لوگوں کو، ذہنی سکون میں رہنے دیں لوگوں کو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دوسروں کے ذہنی جنازے مت نکالو۔ اپنی ضروریات زندگی اور اپنی خواہشات کا احترام کرتے ہو تو دوسرے کی ضروریات زندگی اور خواہشات کا بھی احترام کرو۔ جو باہر بیٹھا ہے وہ کوئی اللہ نے اس کو کوئی ایکسٹرا طاقت نہیں دے دی ہے، آپ ہی کے جتنی طاقت ہے اس کے پاس، آپ ہی کے جتنا خون اس کی رگوں میں بہتا ہے، آپ ہی کا بیٹا، بھائی اور شوہر ہے وہ۔
تو خدا کے لیے اس کی ذہنی صحت کو برقرار رہنے دو. منٹ بعد جو ہے وہ شوہر کی کانوں میں جو ہے وہ بیوی یہ بات ڈال رہی ہو کہ تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا, تمہارے رشتہ دار آئے تھے وہ یہ کہہ گئے. کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو باہر بیٹھے ہوئے بندے کو جو ہے وہ یہ بتانے کی, وہ کیا کر لے گا وہاں بیٹھ کے؟ پھر مجھے اتنے پیسے بھیجو, تم مجھے نہیں بھیجتے ہو, مجھے کیوں نہیں بھیجتے ہو, یہ بچوں کا مجھے جو ہے وہ معاملات نہیں سیٹلڈ ہو رہے. خدا کے لیے کم پیسوں میں گزارا کرنا سیکھو. آج سے 10-15 سال پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے شوہروں کے کم خرچے کرواتی تھیں. آج کی عورت کہتی ہے شوہر خرچے پہ خرچہ کرتا رہے. جتنا شوہر خرچہ کرنے والا ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ آپ کا دلدادہ شوہر ہوگا, اتنا ہی آپ کا فیوریٹ شوہر ہوگا. نہیں, جتنا بیوی ہوتی وہ ہے جو شوہر کی جیب دیکھ کر جو ہے وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگا لے کہ یہ کتنے پیسے جو ہے وہ خرچ میں نے اس کے کروانے اور کتنے میں نے بچانے ہیں. اور جو پیسے وہ آپ کو دے رہا ہے پاکٹ منی میں سے, اگر اس میں سے بھی آپ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہیں تو آپ بہترین عورت ہیں. آپ سے بہترین عورت کوئی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی یہی کرتے ہیں, اپنا پیسہ سیو کرتے ہیں. اگر $100 کماتے ہیں تو اس میں سے $2 اپنے پاس رکھتے ہیں, $2 جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں بھی جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ کمائی کو بھی پاک کرتے ہیں. تو وہ محنت کر رہے ہیں, وہ محنت سے وہ $100 تک پہنچے ہیں. آپ کو نظر آ گیا جی کہ یہ جو ہے وہ ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ ہزاروں کی آمدنی ہے, تو انہوں نے محنت سے جو ہے وہ امپائر کھڑے کی ہیں, انہوں نے دن رات جو ہے وہ ایک کیا ہے, انہوں نے اپنے رشتوں کی قربانی دی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی ایموشنز کی قربانی دی ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے جو ہے وہ حالات کی قربانی دی ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ وقف کیا ہے کام کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے رشتہ داروں کو اچھی زندگی دینے کے لیے دن رات ایک کیا, اوورسیز پاکستانیوں نے. اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور آپ پھر بھی ان کو جو ہے وہ ذہنی مریض بناتے ہیں, ان کو ذہنی اذیتیں دیتے ہیں. ایسا مت کریں. میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائی اور بہنوں سے بھی یہ کہوں گی کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ دن رات صبح شام مستقل کام کرنا, اپنی ایموشنز کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا, اپنے آپ کو عمر سے پہلے بڑا محسوس کرنا, اپنی فیلنگز کا ہرٹ ہوتے ہوئے دیکھنا اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں اور اس کو برداشت کرنا. صبر استقامت سے آپ کا چلنا میں سلام پیش کرتی ہوں. بڑی بات ہے. جو پاکستانیوں کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہیں نا, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ کسی کی ایموشنز کو جو ہے وہ نہیں سمجھتی, کسی کی ذہنی صحت کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے, کوئی انہیں عطا پتہ نہیں ہے کہ دوسرے بندے کی ذہنی صحت کتنی مشکل ہو جائے گی, کہ آپ کے ایک جملے سے وہ کتنی ذہنی اذیت میں آ جائے گا, اس کا کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. آپ کا ایک جملہ اس کے لیے جو ہے وہ اذیت ناک بن سکتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا بولنا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی بیٹے بچے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں ان کو ہم نے کیسے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دینا ہے, کیسے ان کو ہم نے ریلیکس کرنا ہے. خدا کے لیے ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کیا کرو. اگر انہیں ویڈیو کال کیا کرو تو ان کے ساتھ کوئی گیم کھیلا کرو, ان کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے پیش آیا کرو, ان کو کمفرٹ زون دیا کرو, ان کو خوش رکھا کرو. 80% پاکستانی لوگوں کا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جیسے ہی باہر سے جو ہے وہ کال آنی ہے, اب یہ خرچہ ہے, اب وہ خرچہ ہے, پاکستان میں مہنگائی بہت ہے, ہم یہ بھائی باقی سارے آپ کے صرف اس ایک بندے پر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہو, جس بندے کو آپ نے باہر بھیج دیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ باہر چلا گیا ہے. اب وہ آپ کو وہاں سے ڈالر کما کے, درہم کما کے, ریال کما کے جو ہے وہ بھیجتا رہے تو وہ اچھا ہے, اور جس دن وہ انکار کر دے, جس دن وہ تھک جائے. اچھا انکار نہیں کرتے ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی جو ہے نا, بڑے پیارے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں, مجھے بہت پسند ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر والوں کو. کوئی ایک آدھے منہ سے کہے نا کہ میں تکلیف میں ہوں تو اوورسیز پاکستانی پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک بندہ جتنا یہاں پر جو ہے وہ چیریٹی آتی ہے نا پاکستان میں, وہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے آتی ہے. وہ میرے بہن بھائی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں کے غریب لوگوں کے لیے چیریٹی کرتے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ پاک کمائی میں سے جو ہے وہ اپنی کمائی کو مزید پاک کرتے ہوئے یہاں لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. تو کم سے کم رشتہ دار تو جو ہے وہ اس چیز کا احساس کرے, اپنے جو ہے وہ رشتے تو اس چیز کا احساس کریں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی جو ہے وہ کیسے کما رہے ہیں, کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں. بڑی ہرڈلز ہیں ان کی زندگی میں, بڑی تنہائی میں ہے, محبت نہیں ہے ان کی زندگی میں, محبت کی بڑی کمی ہے, تنہا لوگ ہیں. ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالتے بھی ہیں تو کبھی ویکینڈ پہ ٹائم نکل بھی جائے تو بھی تنہا ہے. اتنی مایوسی اور اتنی جو ہے وہ تنہائی میں کوئی زندگی گزارا ہو تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ, جو اذیت ناک بات ہوتی ہے. خدا کے لیے ایسے نہ کریں, اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں, اپنے معاملات اور حالات اور اوورسیز پاکستانیوں کو جینے دیں, ان کو سکون لینے دیں, ان کو اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دیا کریں, ان کے جذبات کی قدر کریں. وہ آپ کو 10 روپے بھی بھیج رہے ہیں نا تو اس چیز کو بھی احسان مانیں.
آج کے دور میں کوئی اپنی خون پسینے کی کمائی سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے نا جو اپنے خون پسینے سے اپنی محنت سے جو ہے وہ آپ کا گھر چلا رہا ہے, آپ کا گھر پال رہا ہے, تو خدا کے لیے اس کو عزت دو. اسی کو بے عزت کر رہے ہوتے ہو, اسی کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہو, اسی کے جو ہے وہ بیوی بچوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہو, اسی کی جو ہے وہ اگر وہ کوئی بیٹی ہے تو اسی پر جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہو, اسی کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہو, جس کا پیسہ کھاتے ہو اسی کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہو. کیسے لوگ ہو, کیسے رشتہ دار ہو آپ لوگ؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, لوگ روتے ہیں آ کے کہ ہمارے رشتہ دار, ہماری ایموشنز اور ہمارے جو ہے وہ رویے ان کے جو ہے وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں, ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے. آپ ذہنی مریض بنا رہے ہیں, آپ لوگ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں اپنے رویوں سے, اپنے جملوں سے, اپنے الفاظ سے. لوگوں کو کمفرٹ زون دو, لوگوں کو ریلیکس رکھو. زندگی بڑی مختصر ہے, اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنے رشتوں کو سنبھال لو. جو آج شخص تم پہ پیسہ لگا رہا ہے, تمہارا جس نے جو ہے وہ سارا گھر سنبھالا ہوا ہے, اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو, اس سے پیار کرو, اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو, اس کے لیے بھی کچھ خرید کے بھیج دیا کرو, اس کو بھی گفٹ دے دیا کرو. صرف اسی سے گفٹ لینے کا نہ سوچا کرو, اس کے بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ اچھا اکوموڈیٹ کیا کرو. اپنے خاندان کے خاندان جو ہے وہ ایک بھائی پہ پل رہے ہوتے ہیں جو باہر بیٹھا ہوا ہے, تو کبھی خود بھی جو ہے وہ ایفرٹ کر کے اس کے لیے کچھ کر دیا کریں, تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ میرا بھی کوئی کرنے والا ہے. جو بندہ پورے خاندان کو, پورے گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے نا, اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی, کسی ایک بندے کو بھی نہیں ہوتی, اور اس کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں, تم ہر وقت بیزی رہتے ہو, تم ہم سے بات نہیں کرتے, تم ہمیں ٹائم نہیں دیتے. یار کیا کرے وہ بندہ, کہاں جائے, وہ پیسے کمائے, وہ باہر جا کے جو ہے وہ کام کرے, وہ اپنا دماغ اور اپنی جو ہے وہ جان خرچ کرے, وہ کیا کرے؟ یا وہ آپ کو ٹائم دے بیٹھ کر اور آپ کو پھر لبھائے بھی, آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرے؟ پاسبل نہیں ہے. لوگوں کو ریلیکس کریں, ذہنی سکون دیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میرا آج کا یہ میسج تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اور دوسرے یہ کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کو یہاں سے کوئی سوغاتیں بھیجا کرو, ان کو کوئی گفٹ دو, اپنے رشتہ داروں میں محبت پیدا کرو. صرف لینے کی نہ سوچو, کوئی دینے والے ہاتھ بھی جو ہے وہ اس میں بھی شمار کر لیں اپنا, خدا کے لیے. 80% لوگ لینے والے ہیں یہاں پہ, 20% لوگ دینے والے ہیں. 80% لوگ دینے والے ہونے چاہیے, 20% لوگ لینے والے ہونے چاہیے. بلکہ میں تو کہتی ہوں 100% لوگ جو ہے وہ صرف دینے والے ہونے چاہیے. باہر کے معاشرے میں لوگ دیتے ہیں, اپنی پرانی چیزیں کچھ وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر گھر سے باہر رکھ دیتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ اٹھا کے لے جائے. پاکستانی ایسا کرتے ہیں, 100 سال تک ایک ہی چیز جو ہے وہ گھروں میں پڑی ہوتی ہے. اسٹور روم جا کے دیکھ لیں, گند پڑا ہوگا, صدیوں کا گند پڑا ہوگا, نہیں نکالیں گے. پڑی ہوئی چیزیں کسی کو استعمال کے لیے نہیں دینی. آپ کے پرانے کپڑے صدیوں سے جو ہے وہ الماریوں میں پڑے ہوں گے, لیکن کسی کو استعمال کے لیے نہیں دینے. کیا کر رہے ہو آپ؟ کہاں لے کے جانا ہے آپ نے یہ گند, کہاں لے کے جانا ہے آپ نے یہ معاملہ؟ کسی کو دے دو. اپنے گھر میں اتنا کھانا پکاتے ہو, ضائع ہوتا ہے, پھینکتے ہو, کام والی کو دے دو. کسی جو ہے وہ غریب رشتہ دار کے گھر بھجوا دو, کسی محلے دار کے گھر بھجوا دو. کسی کو مطلب سیکھو, بانٹنا سیکھو. جب تک خوشیوں کو, محبت کو بانٹو گے نہیں, نفرتیں بانٹ رہے ہو. نفرتیں بانٹو گے تو ذہنی مریض ہی بنو گے, نفرتیں بانٹو گے تو ذہنی خلفشار میں ہی رہو گے, نفرتیں بانٹو گے تو تکلیف میں ہی رہو گے. آسانیاں بانٹو گے تو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی آپ کے لیے جس طرح آسانیاں بانٹ رہے ہیں, مزید اچھے اور سائیکلوجیکلی جو ہے وہ سکون میں آ کے بانٹیں گے. ماں باپ بھی کچھ جو ہے وہ اس بات کی حیا کریں, اور گھر والے بھی اور رشتہ دار بھی حیا کریں کہ باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسے آپ نے خریدا ہوا نہیں ہے, وہ بہت محنت سے یہ پیسے کما رہا ہے اور آپ کو بھیج رہا ہے. اس چیز کی قدر کریں اور اس کا احترام کریں, اور اس کی اچھائی برائی اور اس کی برائیاں جو ہے 4 بندوں میں بیٹھ کے نہ کریں, بلکہ اس کی اچھائیوں کے قصیدے پڑھیں اور شکر ادا کریں کہ آج کی 21ویں صدی کے مشکل دور میں آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ موجود ہے جو آپ کے گھر کا سارا خرچہ اٹھائے ہوئے ہے, جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی زندگی جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہوئے ہے. کیونکہ پاکستان میں 8 لوگ ایک گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے, بس اسی پہ سارا بوجھ ہوتا ہے. وہی بیچارہ ذہنی خلفشار اور ذہنی مریض بن جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو پھر سارے جو ہے وہ اسی غربت کی چکی میں جو ہے وہ پستے رہتے ہیں. تو آپ ہم سب کو اس قابل بننا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اور وہ لوگ جو ہمارا خیال کرتے ہیں ان کا سہارا بننا ہے. ہمیں سہارا بننا ہے, ہمیں ذہنی اذیت دینے والا نہیں بننا. تو مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو, میرا آج کا میسج جو ہے وہ تمام ان پاکستانیوں کے لیے ہے جن کے بہن بھائی, جن کے رشتہ دار جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں اور وہ ان کو خواہ کی جو ہے وہ ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. ان کو ٹینشن دینا چھوڑ دیں, ان کو ٹائم دیں, ان سے پیار کریں, ان کا حال پوچھیں, ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں, اور پیسوں کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ کم سے کم کریں. وہ آپ کو پیسے بھیجیں گے کیونکہ وہ آپ کے لیے ہی باہر گئے ہیں, انہوں نے آپ کو بھیجنے ہی بھیجنے ہیں. تو اپنی ضروریات زندگی کو محدود کریں, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں,
ایکسٹرا محلے دار کو دیکھ کے، رشتہ دار کو دیکھ کے اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس آؤڈی ہے، گاڑی ہے، وہ بہترین ہے، اس کے پاس آئی فون ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہمیں برباد کر رہی ہے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو انتظار کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن بندے کو ذہنی اذیت نہ دیں، بندے کو وہ چیز لانے کے لیے جو ہے وہ غلط کام کی طرف مت لگائیں۔ خدا کے لیے سمجھیں بات کو۔